آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے، اس ملاقات کے بعد جو خبریں چلی ہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے وہ جو کہتے تھے نا کہ نکے کے بغیر کچھ نہیں دے گا، نکے کے بغیر تو ساری چالت آتی ہے کہ اس کا ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات تو کی گئی۔ اگر کل جس طرح وہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی؟ میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں، وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے، میرا لیڈر ہے، اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر، اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے، میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے۔ صاحب سادہ سی بات ہے کہ نون لیگ بھی مذاکرات کو نہیں مانتی ہوتی تھی جب زبیر صاحب باجوہ سے ملتے تھے، حکیم صاحب ملتی تھی، تو کیا اب اسی طرح کا پرتو بعد میں نکل سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے، عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کی ہے ڈیلیں، انہوں نے لیے NRO اور ڈیلیں کی ہیں۔ عمران خان ڈیل نہیں کرتا، نہ وہ کرے گا، نہ ہی وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے۔ وہ ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کے لیے جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے، ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہیں، تو ڈیل والی بات نہیں ہے۔ ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کے لیے بانی بی بی آئی رضامند ہو گئے یا جنڈا صاحب کو کوئی ٹاسک دے دیا گیا، جو اندر ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی تردید کر رہی ہے، آپ کا کیا موقف ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا واقعی خان صاحب راضی ہیں مذاکرات کے لیے، انہوں نے آپ کو کہا کیا کہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، میری تردید کر رہا ہے کوئی اور، بیان میں نے دیا نہیں ہے۔ کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی، بڑے عرصے بعد ہوئی، جلدی ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے، سب سے زیادہ خان صاحب کا جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا، وہ بھی ڈسکس کیا۔ انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے، خان صاحب مجھے نہیں کہتا، نہ اس نے مجھے کہا، لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت پٹائی کا ورکر، میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں، ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں، میں لڑتا رہوں گا، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں۔ آپ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم کی رائلٹی میں تقریباً اب جو 2000 ارب روپے ہے، کیا وہ بھی جو کہ بیلنس چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس NFC ایوارڈ میں ایجنڈے کا حصہ ہوگا یا صرف آپ NFC ایوارڈ پہ جائیں گے؟ NFC علیحدہ ہے، یہ CCI کا ایشو ہے۔ چنگیز خان جدون ہوں، پیام خیبر نیوز۔ جی یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے، یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے، یہ AGN کالی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے۔ اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے، وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں، ایک BT بھی اس پہ ہوئی ہے، اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے اور یہ ہمارا ملک ہے، ظاہری بات ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے، ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے، لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں۔ پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے، اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے، 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔
तो सारा तो ये 500 अरब से ज्यादा का खसारा है वापडा का, तो मेरे सूबे का तो खसारा 128 अरब, तो मेरे पल्ले में तो वो डालो ना। ये बाकी जो तुम चोरी करवा रहे हो वो तो मेरे पल्ले मत डालें आप। और मेरा जो आपने 2020 अरब देना है, मैंने कोई ऑफर भी की है कि 128 अरब मेरा काट लो, 24 घंटे बिल ही दे दो, उसमें भी नहीं आते। ये सिर्फ मुफ्तों पे जी रहे हैं, झूठे फिगर देने पे। मैंडेट इनके पास है नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहात होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इंप्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी, तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसुरा सामानी की हालत में, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, और उसी में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे, और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहां पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहां पर वो गवर्नमेंट उनको ओन ना करे, वहां पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी जिंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है, और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं सूबे के NFC के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ, जो कि बेसिकली जड़ हैं कि ये जो हालात बन रहे हैं, और हमने जो मर्ज किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे